بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے، امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد کیا ہوگا اچھے طریقے سے، اس کی پریکٹس کرنا بہت ضروری تھی۔ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں: نمبر ایک اظہار، نمبر دو اخفاء، نمبر تین ادغام۔ میم ساکن کا اظہار کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، با ہے، دال ہے، لام ہے، نون ہے، فا ہے، لام اور با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بغیر غننے کے اس کو جلدی سے پڑھیں گے، بغیر غننے کے جلدی سے پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے میم ساکن کا اظہار۔ انعمت ہم فیہا لکم دینکم۔ اگلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اخفاء، کہ نون ساکن میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، جیسے مثالیں بھی آپ نے پڑھی تھی، ان ربہم بہم، ان ربہم بہم، یہ مثالیں ہیں کس کی؟ اخفاء کی۔ اچھا، اگلا قاعدہ ادغام ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا۔ ادغام میں یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ظاہر ہے وہاں پہ دو میمیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو ایک میم کا دوسری میم میں ادغام ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ میم ساکن کا ادغام ہے۔ یہ میں نے اتیاداً دہرا لی ہے کل کا سبق۔ اچھا جی، آج کے سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات نون قطنی۔ قرآن پاک میں ایک علامت استعمال ہوتی ہے نون کی، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ دراصل یہ جو نون ہوتا ہے نا، یہ نون ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کے واسطے آتا ہے، کہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ اگر ملائیں تو وہاں پر نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھیے۔ نون قطنی قرآن کریم میں بعض جگہوں پر الف کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اور اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اس کو ملا کر پڑھتے وقت نون بھی پڑھیں گے۔ مثال ہے اس کی، اچھا اس کا تعلق نا زیادہ تر گرامر کے ساتھ بھی ہے، جس طرح پہلے بھی اس طرح کی بات آئی تھی، لومزہ، ویل لکل ہمزۃ لومزہ، اصل یہ عبارت ہے، لیکن جب آپ نے آگے ملا کے پڑھنا نا تو لومزۃ الذی نہیں پڑھیں گے، وہاں پہ نون کا اضافہ کر دیں گے، لومزۃ الذی، لومزۃ الذی۔ پھر آگے فخورا للذی، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی فخورا، اگر ہم وقف کریں گے پھر تو نون نہیں پڑھیں گے نا، فخورا پھر آگے الذی پڑھیں گے، لیکن جب آپ نے ملانا ہو پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ تو ملانے کے لیے نون لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے فخورا للذی، الف سکپ ہو جائے گا یہاں پہ۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ یہاں پر نوح نبنہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر الف سکپ ہو گئے، یہ ویسے نا آیت کے درمیان میں ہی ہے، لیکن بنا نوح ابنہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، نوح ابنہ وکان فی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے سیکھا کیا کہ نون قطنی قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے، اور نون قطنی سے مراد وہ نون ہوتا ہے کہ جس کو پہلی والی آیت کو اگر آپ بعد والی آیت کے ساتھ ملا رہے ہوں تو اس وقت یہ نون کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ اتنی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، بس یہ نون قطنی کو آپ نے سمجھ لیا، اتنی کافی ہے۔ اچھا آگے چلیں، آگے آتا ہے لفظ اللہ اور اللہم کے قواعد۔ یہ میں آپ کو شروع میں ہی کہتا ہوتا تھا کہ یہ بھی آئیں گے، ہم پڑھیں گے، یہ بہت اہم ہے، قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے لفظ اللہ کا نام، یہاں تک کہ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے، قد سمع اللہ۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے نام کے قاعدے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ اور اللہم کے نام کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اس میں سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ جو لام ہے نا، لام، لام کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ باریک ہوتا ہے، جتنے بھی لام ہیں وہ سارے کے سارے لام باریک ہوں گے، جیسے قل اعوذ، قل میں لام باریک ہے، ملک الناس میں لام باریک ہے، یہ آپ مثال سے سمجھ رہے ہیں نا بات؟ لیکن قرآن پاک میں
دو لام ایسے ہیں کہ جن کو موٹا کریں گے. کتنے لام ایسے ہیں؟ دو لام ایسے ہیں جن کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کون سے لام ہے؟ وہ لفظ اللہ کا لام ہے. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے، اس کو ذرا غور سے سمجھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر، میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیے ذرا، آپ اس کو پڑھیں آپ، کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں، هو اللہ الذی. اب هو اللہ، اب اگر کوئی یہ پڑھے نا هو اللہ، یہ بگ مسٹیک کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. هو اللہ الذی، لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا پڑے گا. جی، اس کے ساتھ ساتھ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ اچھا، یہ اللہ کی مثال ہے، اور یہ دیکھیں آپ کو نیچے مثالیں آئیں گی، وہاں سے ہم مزید سمجھیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ جائے تھی تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. دیکھیں، آپ بسم اللہ سے اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ، یہاں پر دیکھیں کہ لفظ اللہ کا لام کیا ہے؟ باریک ہے. تو یہ آپ نے دو قاعدے سمجھے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سارے کے سارے باریک ہیں. یہ انہوں نے ادھر بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ والی جو لائن ہے، اس لائن میں خاص طور پہ انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے. ما واللہ، بہت ساری مثالیں. اچھا جی، موٹا پڑھنے کی مثال کیا ہے؟ یہ دیکھیے، من اللہ، یہ موٹا پڑھنے کی مثال ہے. اور لفظ اللہ میں اللہم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پیش کی مثال رسول اللہ، قال اللہم. اور زیر کی مثال کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی بسم اللہ. اور لفظ اللہم کے باریک پڑھنے کی مثال قل اللہم. تو آپ ایسا کریں، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے قواعد دہرائیں. 1 منٹ کی بریک ہے، پھر اگر نہیں سمجھ آئے گا تو میں اس کو دوبارہ دہرا دوں گا. اس کو ذرا دہرائیں.